اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ یکم محرم الحرام کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں، یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ سامعین، یوں تو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے اپنے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے جس کو قرآن پاک نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص فضیلت و اہمیت بیان کر کے ان کی خاص برکات و خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالی ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشتہ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہے، جس سے اس نے آسمان اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا۔ ان میں سے 4 مہینے رجب، ذی الحج اور محرم حرمت والے ہیں۔ ترجمہ الفرقان القرآن۔ ان خاص مہینوں میں باحوالہ عرفان القرآن، ان خاص مہینوں میں سب سے پہلے عزت والا مہینہ محرم کا ہے، جبکہ باقی رجب المرجب، ذی القعدہ اور ذی الحج ہیں۔ یہ تمام مہینے اللہ کے ہاں بہت ہی قابل احترام ہیں، اس لیے اسلام سے پہلے بھی دیگر مذہب ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ لڑائی جھگڑے اور جنگوں قتال سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسی بنا پر ان مہینوں میں جہاں نیکی کا اجر دگنا ہے وہاں بدی کا بدلہ بھی دگنا ہے۔ محرم الحرام کے تمام دنوں پر سب سے زیادہ فضیلت یوم عاشوراء کو حاصل ہے۔ اس مہینے میں بہت سے واقعات رونما ہوئے، جن میں سے چند کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرتی ہوں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کی اسی مہینے میں توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی مہینے میں اعلیٰ درجات نصیب ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودہ پہاڑی پر اتری۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا نسب عطا کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ اسی تاریخ کو قیامت قائم ہوگی۔ یعنی کہ یہ بہت ہی حرمت والا مہینہ ہے، بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو اس مہینے کی بہت ہی قدر کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں بہت سی جانیں مسلمانوں کی خاطر قربان ہوئی ہیں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی یاد میں اس مہینے کو گزاریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں چھٹیاں آ رہی ہیں، ہم فلاں جگہ گھومنے جائیں گے، ہم فلاں جگہ گھومنے پھرنے جائیں گے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ محرم الحرام میں ہوا کیا تھا۔ اس پاک اور بابرکت مہینے میں مسلمانوں کے لیے کتنی جانیں قربان ہوئی، اس بارے میں کسی نے سوچا ہی نہیں۔ سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، کسی نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ محرم الحرام میں ہوا کیا تھا۔ ہمیں چھٹیاں کس لیے مل رہی ہیں؟ آپ کو گھومنے کے لیے چھٹیاں نہیں مل رہی۔ آپ خود بھی دیکھیں کہ محرم الحرام میں کتنی جانیں ہمارے لیے قربان ہوئی۔ آپ خود بھی اس مہینے کا احترام کریں، اپنے بچوں کو بھی اس مہینے کا احترام کرنے کی تلقین کریں۔ اس پاک اور بابرکت مہینے میں اللہ کا ذکر و ذکار کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و ذکار کر کے ان شہید لوگوں کو ایصال ثواب کریں جو لوگ ہمارے لیے راہ حق میں قربان ہوئے، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنے عزیز و اوقات، اپنے گرانوں کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا، اپنی اولاد کو قربان کیا۔ ان لوگوں کے بارے میں آپ سوچئے کہ انہوں نے ہم مسلمانوں کے لیے کیا کیا نہیں کیا، اپنی جانیں قربان کی، اولاد قربان کی، مال و دولت قربان کی، اور ہم لوگ اس پاک مہینے کا احترام بھی نہیں کر سکتے۔ اس پاک مہینے کا احترام کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تحفہ پیش کریں، ان کے نواسوں کو پڑھ کے بخشیں اور تمام شہداء کرام کو بخشیں جو کربل کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل
کرنے کی توفیق۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے یکم محرم والے دن کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے یکم محرم والے دن 130 مرتبہ کسی کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لینی ہے۔ جن لوگوں کو خود لکھنا آتا ہے، جو لوگ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 130 مرتبہ کسی کاغذ پر لکھ سکتے ہیں وہ خود لکھ لیں۔ جو خود نہیں لکھ سکتے وہ کسی سے لکھوا لیں اور اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ جب آپ 130 مرتبہ بسم اللہ کو لکھ لیں تو آپ کسی پلاسٹک کور میں یا چمڑے میں سلوا کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، اپنے وائلٹ میں رکھ لیں، یا آپ دکان کے غلے میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ تعداد میں پیسے ہیں تو آپ ان پیسوں کے اندر بھی اس پاک اور بابرکت کاغذ کو رکھ سکتے ہیں۔ جب 130 مرتبہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں تو پھر آپ نے ایک مٹھی بھر چاول لینے ہیں۔ آپ کی مٹھی میں جتنے چاول آئیں آپ نے مٹھی بھر چاول لے کر ایک جگہ بیٹھ جانا ہے اور 500 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ یعنی جب آپ نے ایک مٹھی بھر چاول لے کر بیٹھ جانا ہے تو آپ نے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ الصمد کا 500 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ جب آپ اللہ الصمد کو 500 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور چاولوں پر آپ نے پھونک مار دینی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو مکمل کر لیں تو آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس عمل کو، اس وظیفے کو خالص میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ مولا میرے اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، میرے رزق کو وسیع و کشادہ کر دے، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، مجھے دولت مند کر دے، غربت کو مجھ سے ختم کر دے، محتاجی کو، تنگ دستی کو مجھ سے ختم کر دے اور ہر کام میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ جو لوگ یکم محرم والے دن اس وظیفے کو سن لیتے ہیں وہ یکم محرم والے دن کر لیں۔ جو لوگ یکم محرم والے دن اس عمل کو نہیں کر سکتے وہ محرم کے دوسرے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ پورا مہینہ ان کے پاس ہے، جب مرضی وہ کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر یہ عمل یکم محرم الحرام کا ہے تو آپ یکم محرم کو اس عمل کو کریں، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو۔ اب یہاں میں آپ کو ایک بات سے آگاہ کرتی چلوں کہ جن چاولوں کو آپ نے دم کرنا ہے ان چاولوں کو آپ نے اپنے چھت کی کسی صاف جگہ پر ڈال دینا ہے یا ٹیرس کی صاف جگہ پر ڈال دینا ہے جہاں چرند پرند چاولوں کو کھا سکیں اور آپ کے لیے دعائیں کر سکیں۔ تو یہ تھی یکم محرم والے دن وظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔